بس عزیزان محترم، یہاں پر میں ایک چیز اور آپ کے سامنے بیان کروں کہ یوں کہا جائے کہ شیخ کلینی کی زندگی کا یہ ایک عظیم معجزہ تھا نبش قبر کا، کہ آپ کی قبر کو کھولا گیا ہے۔ توجہ فرمائیں، آپ دیکھیں بغداد کے حاکموں میں سے ایک حاکم کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے عجیب طرح کا بغض رکھتا تھا، اور ویسے تو جتنے حکام گزرے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حق میں کوئی بھی نہیں رہا، لیکن آپ دیکھیں کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ جن کا بغداد میں روضہ ہے، اور وہاں پر ہمارے امام علیہ السلام کا مرقد جو ہے وہ گویا شیعوں کا ایک طریقے سے مرکز بنا ہوا ہے عقیدت و احترام کا۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ لوگ وہاں پر جاتے ہیں، عقیدت کے ساتھ جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کاظمین کی عظمت اور شان و شوکت کا مشاہدہ کیا جب اس نے، اور دیکھا کہ شیعہ نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ یہاں آتے ہیں، اور تو اسے بڑا غصہ آیا، اس کے دل میں بڑی حسد کی آگ بھڑک اٹھی، اور اس نے اس مرقد کو منہدم کرنے کا ارادہ کر لیا کہ یہ مرقد ڈھا دیا جائے، اور جو شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام قبروں کے اندر وہ صحیح و سالم ہوتے ہیں، ان کے بدن خراب نہیں ہوتے، ان کے بدن پوسیدہ نہیں ہوتا، تو اگر یہ لوگ سچ کہتے ہیں تو ان کو بدن خراب نہیں ہوتے تو ہم ان کی قبر کو دوبارہ صحیح کر دیں گے، ورنہ ہم لوگوں کو یہاں پر آنے سے روک دیں گے۔ لہذا یہ سوچ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قبر کو کھودنے کا ارادہ کیا۔ عزیزان محترم، اس کے وزراء میں سے ایک شخص تھا، توجہ کیجیے گا، اس نے کہا، فوراً بادشاہ سے کہا، حاکم سے کہا کہ آپ اگر قبر کو کھودنا ہی چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم پہلے یہاں پر اس مکتب کے ایک بڑے عالم دین ہے شیخ کلینی، تو ہم کیوں نہ ان کی قبر کو کھود کے دیکھ لیں، اس لیے کہ اگر ان کا بدن صحیح و سالم نکلا تو پھر امام کا بدن تو بدرجہ اولا صحیح و سالم نکلے گا۔ عزیزان محترم، بس یہ حکم جب اس نے یہ بات سنی تو کہا یہ بات اچھی ہے، ہم پہلے شیخ کلینی کی قبر کو کھودتے ہیں۔ تو جناب شیخ کلینی کی جب قبر کو کھولا گیا تو عزیزان محترم جیسے ہی حکم ملا اور قبر کو کھولا تو کیا دیکھا کہ جناب شیخ کلینی کا بدن بالکل صحیح و سالم تھا، بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی تدفین کی ہوئی ہو اور کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ بس عزیزان محترم، شاعر نے اسی بات کو شاید دیکھتے ہوئے کہا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔